خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ لائن یوٹیوب چینل. فرنٹ لائن کی نئی سیریز داستان حیدر میں خوش آمدید. راشد منہاس 17 فروری 1951 کو کراچی میں پیدا ہوئے اور وہ نشان حیدر کا اعزاز حاصل کرنے والے سب سے کم عمر اور پاک فضائیہ کے پہلے آفیسر ہیں. راشد منہاس نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی اور 17 سال کی عمر میں پاک فضائیہ کی رسال پور اکیڈمی میں بطور فلائنگ کیڈٹ داخلہ لیا. 1971 میں راشد منہاس نے اکیڈمی سے جنرل ڈیوٹی پائلٹ کی حیثیت سے گریجویٹ کیا اور انہیں کراچی میں PAF بیس مسرود پر پوسٹ کیا گیا تاکہ لڑاکا پائلٹ کی تربیت حاصل کر سکے. 20 اگست 1971 کے دن پاک فضائیہ کے 3 طیاروں کو 3 منٹ کے وقفے سے تربیتی پرواز پر روانہ ہونا تھا. پہلے 2 طیارے فضا میں جا چکے تھے، تیسرا طیارہ راشد منہاس اڑانے والے تھے. صبح 11:26 پر پاک فضائیہ کے مسرور ایئر بیس پر اپنے ٹرینر جیٹ طیارے E-33 میں بیٹھے ہوئے پائلٹ آفیسر راشد منہاس کو کنٹرول روم سے پہلی کلیئرنس ملی تو طیارہ رن وے پر آہستہ آہستہ رینگنے لگا. لمحہ بلمحہ رفتار تیز ہونے لگی. 11:27 پر انسٹرکٹر متی الرحمان دوڑتا ہوا طیارے کے سامنے اچانک نمودار ہوا. اس نے اپنی کار کی کھڑکی سے راشد منہاس کو خطرے کا سگنل دیا. متی الرحمان چونکہ راشد منہاس کا انسٹرکٹر تھا اس لیے وہ سمجھا شاید طیارے میں کوئی فنی خرابی پیدا ہو گئی ہے، اس لیے راشد نے طیارہ روک لیا. جس طیارے میں راشد سوار تھا وہ طیارہ دوہرے کنٹرول کا حامل تھا، یعنی انسٹرکٹر اور پائلٹ آفیسر کے سامنے یکساں کنٹرول پینل تھے. راشد منہاس نے طیارے کو روکا تو انسٹرکٹر تیزی سے طیارے کے کاکپٹ میں داخل ہو گیا. حالانکہ پرواز میں مداخلت کی اسے اجازت نہ تھی، انسٹرکٹر وردی میں بھی نہ تھا. اس نے طیارے میں سوار ہوتے ہی اپنے 2 ساتھیوں کو پیغام دیا کہ میں جودھ پور جا رہا ہوں، تم میرے اہل و عیال کو لے کر فوراً بھارتی ہائی کمیشن میں چلے جاؤ اور پناہ لے لو. انسٹرکٹر کا پیغام سننے کے بعد راشد کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور اس نے فوراً ماڑی پور کنٹرول ٹاور کو 11:28 پر پیغام بھجوایا کہ مجھے اغوا کیا جا رہا ہے. تم غدار انسٹرکٹر متی الرحمان کے ساتھیوں کو بھارتی ہائی کمیشن میں پناہ لینے سے روکو. اس اثنا میں غدار متی الرحمان نے کلوروفارم میں بھیگا ہوا رومال سونگا کہ راشد کو بے ہوش کرنے کی کوشش کی. راشد کی آواز بھرائی ہوئی تھی. راشد کلوروفارم کے اثر سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. 11:30 پر کنٹرول ٹاور سے راشد منہاس کو ہدایت ملی کہ وہ ہر صورت طیارے کو اغوا ہونے سے بچائے. متی الرحمان نے طیارے پر کنٹرول حاصل کر کے 11:31 پر طیارہ اڑا لیا اور اس کا رخ بھارت کی جانب کر دیا. یہ طیارہ 120 ڈگری کا زاویہ بناتے ہوئے مشرق کی طرف جا رہا تھا. غدار متی الرحمان کے پاس خفیہ دستاویزات بھی تھیں جنہیں وہ بھارت لے جانا چاہتا تھا. اگر دستاویزات ضائع کر دی جاتی اور غدار بھارت جانے میں کامیاب ہو جاتا تب بھی بہت سے راز کی باتیں بھارت کو معلوم ہو جاتی. اس لیے غدار انسٹرکٹر کا بچ نکلنا بھی ملک و قوم کے لیے نقصان کا باعث تھا. چنانچہ 11:30 پر راشد منہاس نے دوبارہ ہوش میں آنے کے بعد کنٹرول ٹاور کو اطلاع دی کہ مجھے طیارے سمیت اغوا کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی کنٹرول ٹاور کا رابطہ ختم ہو گیا. پاک فضائیہ کے طیارے راشد منہاس کے طیارے کو 3 گھنٹے تک تلاش کرتے رہے لیکن ناکام رہے. اب حق و باطل کا مارکا شروع ہو چکا تھا. چند ساعتوں کا فاصلہ درمیان میں حائل تھا کہ پاک فضائیہ کا طیارہ بھارت کی حدود میں داخل ہو جاتا. چنانچہ راشد منہاس نے اپنی پوری جسمانی طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے طیارے کا رخ زمین کی طرف کر دیا. جیسے ہی طیارہ دھماکے سے زمین سے ٹکرایا ویسے ہی غدار انسٹرکٹر متی الرحمان اور اس کے منصوبے خاک میں مل چکے تھے، جبکہ راشد منہاس شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو چکے تھے. راشد منہاس کو 21 اگست 1971 کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا اور ان نوجوان پائلٹ کے پورے خاندان سمیت پاک فضائیہ اور دیگر مسلح افواج کے عہدیداران اس موقع پر موجود تھے. راشد منہاس کو بعد از وفات پاکستان کا سب سے اعلیٰ فوجی اعزاز نشان حیدر دینے کا اعلان اس وقت کے صدر جنرل یحییٰ خان نے کیا اور اس طرح وہ اس اعزاز کو پانے والے سب سے کم عمر اور پاک فضائیہ کے اب تک کے واحد رکن بن گئے. اپنے بیٹے کی شہادت پر راشد منہاس کے والد عبد الماجد منہاس نے یہ کہا، اگرچہ بیٹے کی وفات کا دکھ کبھی ختم نہ ہونے والا ہے مگر مجھے اس بات پر فخر ہے کہ اس نے ایک نیک مقصد اور ملک و قوم کے وقار کے لیے اپنی جان قربان کی. راشد منہاس کی اس جواں مردی اور بہادری پر پوری قوم کو فخر ہے اور پوری پاکستانی قوم ان کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے.
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی اور آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔